Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is summary in Urdu of a very famous novel of Toni Morrison that's name is Jazz. جیز جو ہے نا ویسے تو اصل میں ایک میوزک کو کہتے ہیں اور جو ٹونی موریسن ہے نا یہ اس کا جو ہے میوزک فیملی سے ریلیشن ہوتا ہے. اس کے فادر بھی اور مدر بھی جو ہیں وہ میوزیشین ہوتے ہیں اور اس کو بھی میوزک میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے, اس لیے اس نے اپنے ناول کا نام جو تھا وہ جیز چوز کیا تھا. تو ناول کی سٹوری کیا ہے؟ اس ناول میں جو مصنفہ ہے نا فیمیل ہے یہ ٹونی موریسن, امریکہ میں بسنے والے کالوں مطلب وہاں کے جو بلیک پیپل ہوتے ہیں نا ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرتی ہے, خاص طور پر خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ثقافتی شکست و رخت کا ذکر کرتی ہے. ناول کی کہانی بنیادی طور پر 3 کرداروں, ایک وائلٹ اور ایک جو اور ڈورکاس کے گرد گھومتی ہے. وائلٹ جو کہ عمر 50 برس سے زیادہ ہیں اور وہ ایک غیر مطمئن ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور وائلٹ چونکہ خوش مزاج خاتون ہے اس لیے اس کے تعلقات اپنے خاوند جو سے بھی خوشگوار نہیں ہیں. ان کے حالات میں کسی بھی مرد کا چنانچہ جو کو نوجوان خاتون جو کہ عمر میں اس سے خاصی چھوٹی ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لڑکی کا نام ڈورکاس ہے جس سے جو اس کا شوہر ہوتا ہے نا وائلٹ کا وہ گرفتار ہوتا ہے, اسے محبت کرنے لگتا ہے. اس کا نام ڈورکاس ہوتا ہے. ڈورکاس اپنی آنٹی جس کا نام ایلک مینفرڈ ہے اس کے ساتھ رہتی ہے, جو کہ ڈورکاس کی ملاقات اس طرح ہوتی ہے کہ جو خواتین کی زبائش کا سامان ہوتا ہے نا کاسمیٹکس وغیرہ اس طرح کی چیزیں سیل کرتا ہے گھر گھر جا کے, اور ڈورکاس کی آنٹی کے گھر آتا ہے تو اس کے اس رومانس کا سلسلہ جو ہے اکتوبر 1925 سے 1 جنوری تک چلتا ہے. اسی دوران ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جو ڈورکاس کو ہر ملاقات کے پر تحائف بھی دیتا ہے. ان خفیہ ملاقاتوں کے لیے جو اپنے ہمسایہ عورت ہوتی ہے ان کی جس کا نام ہوتا ہے میلون ایڈورڈ, اس کی مدد لیتا ہے اور اس کے گھر ایک خالی کمرے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور وائلٹ اور ڈورکاس کی آنٹی ایلک مینفرڈ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ مطلب اس کی آنٹی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی جو بھانجی ہے وہ اس طرح سے کسی سے مل رہی ہے. لیکن 17 سالہ ڈورکاس جلد ہی اپنے بوڑھے عاشق سے اکتا جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یعنی ان کا جو ہے کافی ایج ڈیفرنس ہے تو ان کی اچھی نہیں بنے گی, اور ایک نوجوان ایکٹن سے فلرٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اس کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جاتی ہے اور وہاں ڈانس کرتی ہے. جو کچھ اب اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کو سمجھائے, لیکن ڈورکاس اسے برے طریقے سے دھتکار دیتی ہے. ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک دن جو اس نائٹ کلب میں جاتا ہے جہاں ڈورکاس اپنے نوجوان محبوب ایکٹن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ڈورکاس پر گولی چلا دیتا ہے جو کہ اس کے کندھے پہ لگتی ہے. ڈورکاس لوگوں کو ایمبولینس بلانے سے منع کر دیتی ہے اور یوں بہت زیادہ خون بہہ جانے کے سبب وہ مر جاتی ہے. یوں ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ڈورکاس کا افیئر چل رہا تھا. چنانچہ جس دن ڈورکاس کو دفن کیا جاتا ہے جو کی بیوی وائلٹ وہاں آتی ہے اور ڈورکاس کے چہرے پر خنجر سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کی لاش کا چہرہ بگاڑ دیتی ہے. کچھ عرصے بعد وہ ڈورکاس کی آنٹی ایلک مینفرڈ جاتی ہے اور یوں دونوں عورتوں کی دوستی ہو جاتی ہے, مطلب اس کی آنٹی کی اور اس کی وائف جو وائف ہوتی ہے نا وائلٹ, ان کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں ہی دکھی ہوتے ہیں. ایک کو اپنی شوہر کی بے وفائی کا دکھ ہوتا ہے اور ایک اپنی بھانجی کی موت کا دکھ ہوتا ہے, اور ایک ہی المیہ سے 2 4 ہوتے ہیں. تاہم کچھ عرصے بعد وائلٹ اور جو کسی حد تک اپنے تعلقات بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اس میں بڑا کردار ڈورکاس کی دوست فیلکس کا ہوتا ہے. جو وائلٹ اور ڈورکاس کی کہانی بیان کرتے ہوئے مصنفہ ان کرداروں کے ماضی کو بھی کنگال کر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ ان کا پاسٹ کیا تھا تاکہ ہم ان کرداروں سے اچھی طرح واقف ہو سکیں. مثال کے طور پر جب ہم وائلٹ کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں غسیلی اور مار کٹائی کرنے والی عورت کے طور پہ سامنے نظر آتی ہے نا, کیونکہ اس نے اس کی لاش کو ڈورکاس کی لاش کو خراب کر دیا تھا. لیکن اس کی وجہ وہ ماحول ہے جس میں وہ پلی بڑی ہے, مطلب ماحول کا تو اثر ہوتا ہے نا ہر انسان پہ, جیسے ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہوتی ہے تو ہماری پرسنالٹی اسی طرح کی ہوتی ہے. وائلٹ کا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا. اس کا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کی ماں روز ڈیئر نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی. چنانچہ وائلٹ کی دیکھ بھال اس کی نانی جس کا نام ٹریو بیل تھا اس نے کی, جو کا تعلق امریکہ کے اسی علاقے ورجینیا سے تھا جہاں وائلٹ پلی بڑھی. جو کو بھی تقریباً اسی قسم کے حالات سے 2 4 ہونا پڑا تھا. وہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا. ایک اور شکاری ہینری لیسٹرائے نے اسے گود لے لیا تھا, جو کو اپنی جنم دینے والی ماں کے بارے میں بھی کچھ نہیں تھا پتا. اگرچہ ہینری لیسٹرائے کے بقول وہ ایک خانہ بدوش خاتون وائلٹ اس کی ماں ہے, لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی. جو اور وائلٹ کی ملاقات کھیتوں میں کام کرنے کے دوران ہوئی تھی اور پھر انہوں نے شادی کر لی تھی اور ایک شہر ہے جس کا نام ہیرلم ہے وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے. کہانی میں ہماری ملاقات کچھ دوسرے کرداروں سے بھی ہوتی ہے, مثلا گولڈن گرے سے جو ویرا لوئس گرے اور ہینری لوسٹرے کا
کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اس کی ماں ویرا لوئس گروے ایک گوری ہے اور انتہائی امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ ایک حبشی غلام ہنری لاسٹرائے سے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ جب اس کے گورے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک حبشی غلام کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ اسے بڑی رقم دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ گولڈن گرے کی پرورش اس کی ماں ویرا لوئس گرے اور اس کی ملازمہ ٹریو بیل کرتے ہیں۔ ٹریو بیل کون تھی؟ جو کہ وائلٹ کی نانی تھی۔ ٹریو بیل وائلٹ کی نانی ہے۔ جب گولڈن گرے کو اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے کالے باپ کو مارنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات اس خاتون وائلڈ سے ہو جاتی ہے جسے جو کی والدہ بتایا جاتا ہے۔ وائلڈ اس وقت حاملہ ہوتی ہے، چنانچہ وہ اسے اپنے باپ ہنری لاسٹرائے کے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ جو کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد وائلڈ اور گولڈن گرے جنگل میں گھر بنا کر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور شہر کی زندگی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ ٹونی موریسن کا یہ ناول افسانوی رنگ کے ساتھ ساتھ تلخ حقیقتوں سے بھی بھرپور ہے اور مختلف ثقافتوں کے ادغام سے پیدا ہونے والے مسائل کو بڑی خوبصورتی سے اس نے اس میں بیان کیا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید جب ہم اس سے کوسچن کریں گے تو آپ کو مزید یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔